کی تحمید و تمجید اس ہستی اقدس و مقدس و مطہر رب کائنات کے لیے جن کو جس خالق کائنات نے زمین و آسمان کو بنایا اور زمین و آسمان کے درمیان حضرت انسان سمیت جتنی بھی مخلوقات ہیں سبھی کو بنایا، اور درود السلام امام کائنات حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرامی قدردات کے لیے۔ عزیز دوستو، آج میں اتباع سنت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند وہ موضوعات ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بار بار دہرا کر اپنے سامعین کو اس پر عمل کا احساس دلایا جائے۔ فکر آخرت کے تذکرے بار بار ہونے چاہیے، عقیدہ توحید کی بات بھی بار بار دہرائی جانی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ذرا بھی غفلت وہ اہل ایمان کے لیے اس کے ایمان کو ضائع کر دیتی، اور قدم قدم پر سنت سے محبت اور سنت سے پیار اور سنت پر عمل، اس پر ہر بندہ بے حد فکر مند ہو اور اسے احساس ہو۔ جب سنت سے محبت ہو اور احساس ہو تو پھر بندہ اس بات کی حرص اور لالچ اور تمنا رکھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر کے اس کا پورا پورا اجر و ثواب حاصل کروں۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے گا، صراط مستقیم پر چلا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے کائنات کے امام حبیب خدا احمد مجتبی نیر تابہ سرور کونین ہادی دو عالم شاف محشر صاحب لواء الحمد سلطان مدینہ شاہ حضرت محمد الرسول اللہ، سارے بول دو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس راستے کو دنیا کے سامنے دکھا گئے، واضح کر گئے، پیش کر گئے، بیان کر گئے، عمل کر کے دکھا گئے، یا پھر جس عمل پہ خاموش رہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اللہ کے حبیب کی ہر بات کتاب اللہ کی تشریح ہے، اور یہاں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اللہ نے وحی کی دو طرح سے اپنے نبی کو رہنمائی فرمائی ہے، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی۔ بعض وہ واقعات ہیں، بعض اللہ کی طرف سے پیش کی جانے والی وہ احکامات ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں آیا یا اشارتاً آیا ہے، جیسا کہ ایک واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ دے کر بات آگے چلاتا ہوں۔ بیت اللہ میں بیٹھ کر عمیر بن وہب، جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹھ کر اللہ کے حبیب کا معاذ اللہ قتل کا منصوبہ بیت اللہ میں بنا تھا۔ صفوان بن امیہ اس کی باتیں سن رہا تھا، کہہ رہا تھا عمیر بن وہب
اگر تو اتنا بڑا کام کرتا ہے، مکہ میں تو تیرے نام کے چرچے ہوں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بدر کے معرکے میں یہ عمیر بن وہب کا بیٹا قیدیوں میں شامل تھا۔ تو عمیر بن وہب مکہ سے چلا، مدینہ پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ہاتھ میں تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے، تب اس واقعہ کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے اپنے محبوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ، بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ الغرض یہ وحی خفی کی ایک مثال ہے، اور وحی جلی جو قرآن کریم کی صورت میں ہے، تو وہی صراط مستقیم کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو راستہ دنیا کو دکھا گئے، جس کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہیں۔ ذرا آپ اس حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو جو راستہ دکھا گئے، جسے میں اور آپ صراط مستقیم کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہیں جس طرح اس کے دن روشن۔ کلیلھا ونہارھا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی کی راتیں جس طرح روشن ہیں، اسی طرح ان کے دنوں کی طرح روشن ہے۔ عزیز ساتھیو، میں اتباع سنت کی بات کر رہا تھا، اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے رب سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے رب کریم مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھانا، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جس پر تیرا انعام ہوا، تیرا فضل ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں۔ حضرات، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے رب کریم ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جو تیرے مغضوب علیہ ٹھہرے، تیرا جن پر غضب ہوا، پکڑ ہوئی جن پر تیری۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہود کہا جاتا ہے۔ یہ مغضوب علیہ لوگ جن کی نسبت سے بچنے کی بندہ اللہ سے دعا کرتا، اللہ ان جیسا میں نہ بنانا۔ یہ یہود ہیں جن کو اللہ نے دین کی ہر بات کا علم دیا تھا لیکن عمل نہیں کیا کرتے تھے، یہ مغضوب علیہ بنے۔ اور ولا الضالین، اس سے مراد وہ نصارہ ہیں جو کم علمی میں مارے گئے۔ الغرض دونوں طرح کے لوگ جو علم حاصل نہ کر سکے، دور رہے، اور اس وجہ سے اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے، یا وہ لوگ کہ جو علم ہونے کے باوجود عمل نہ کر کے اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے، جس طرح کے یہود تھے۔ اللہ ان دونوں طرح کے لوگوں سے ہمیں بچانا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول کریم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صراط مستقیم رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اور آئیے ذرا غور فرمائیے، اللہ اپنے قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے اور جو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے مثال اور نمونہ بنا دی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اور محبوب کے طریقوں کو اور محبوب کی ہر ادا اور سنت اور طریقہ اور معاملات اور عبادات، خطبہ خطاب، امانت دیانت صداقت لیاقت، سپہ سالاری اور گھر میں بیویوں سے پیش آنا، خاندان کے تعلق کو نبھانا، رشتہ داریاں، پڑوسیوں کے حقوق، بدر و احد حنین میں جانا، مکہ میں قضات کے مدینہ میں قضات کے فیصلے کرنا، الغرض جو کچھ بھی زندگی کا عمل ہوتا ہے، ہر عمل اللہ نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کروایا جس میں کوئی نقص نہیں تھا، جس میں کوئی خامی نہیں تھی، جس میں کوئی کمی نہیں تھی، جس میں کچھ کوتاہی نہیں تھی، جس میں کچھ ذرا غفلت کا اندیشہ نہیں تھا۔ میرے محبوب کی زندگی کا ہر طریقہ حسین تھا، جمیل تھا، خوبصورت تھا، کامل و اکمل تھا، احسن و اجمل تھا، بہترین تھا، مثال تھا، نمونہ تھا۔ ساری کائنات میں میرے نبی کا طریقہ ساری کائنات کے انسانوں سے سب سے اعلیٰ تھا، اس لیے اللہ نے کائنات کے لوگوں کے لیے بہترین اسے مثال بنا دی۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ نے فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ جو کوئی بندہ اللہ کے رسول کو اپنے لیے فیصل نہیں مانتا، ان کو اپنے لیے منصف نہیں مانتا، اللہ کو اس بندے کا ایمان بھی قبول نہیں، اللہ کو اس بندے کا ایمان بھی قبول نہیں۔ حضرات، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جو طریقہ تمہیں رسول دے دے اسی کو لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایمان والو، جو رسول تمہیں طریقہ دے اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو، جس طریقے سے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر کے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ بہت زیادہ شدید پکڑ، عذاب، سختی رکھنے والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ بہت زیادہ سننے جاننے والا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة۔ کوئی مومن، کوئی مرد، کوئی مومن عورت اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتی۔ کتنی بڑی شرط اللہ نے مومن بننے کے لیے لگائی۔ اب غور فرماؤ، جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پر عمل نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے حکم کو نہیں مانتے، اور اللہ کے رسول کی سنت کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا دیکھو، ہم تو قدم قدم پہ اللہ کے رسول کے سنت سے اعراض کرتے، چاہے وہ نماز میں رسول اللہ کے طریقے کی پرواہ نہ کرتے ہوں، چاہے وہ حج کرنے کے لیے کوئی 6 لاکھ خرچ کر کے جائے، بیت اللہ پہنچے، اتنی تنگی تکلیفوں کا سامنا کر کے وہاں پہنچے، پھر بھی کوئی سنت رسول کا خیال لحاظ پرواہ نہ کرے۔ کوئی بندہ الغرض زکوٰۃ دیتے ہوئے رسول اللہ کا طریقہ نہ دیکھے، شادی بیاہ اور خوشی اور غمی دونوں موقع پر سنت رسول نہ دیکھے، کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں، عبادات میں، مسجد میں آنا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، مسجد سے باہر جانا، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، بیت الخلاء میں داخل ہونا،
اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ بیت الخلاء سے باہر نکلنا اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ الغرض جس کام کے لیے بھی بندہ اس کا آغاز کرے اس سے پہلے کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، محبوب کائنات کی سنت کیا تھی، اس عمل میں آپ کا حکم کیا تھا، اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا، اس کی پر توجہ کوئی نہیں کرتا، اس پر اعراض کرتا ہے۔ اور دیکھ لو کوئی بندہ جتنا بھی بڑا عمل کرے، کوئی بندہ جتنی بڑی نیکی کرے، جو کوئی بندہ دن رات عبادت میں لگا رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے جب تک وہ اللہ کے رسول کا طریقہ اس عبادت میں شامل نہیں کرے گا یا طریقہ رسول اور اطاعت رسول نہیں کرے گا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وہ عمل وہ کام وہ عبادت نہیں کرتا، جس قدر بڑی عبادت ہو، جس قدر محنت اور مشقت سے کی جانے والی عبادت ہو، اللہ اس عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ اس عبادت کے کرنے پر اللہ سزا دیتا ہے۔ جو عبادت کی جائے اللہ کا قرب پانے کے لیے، جو عبادت کی جائے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس پر اجر و ثواب تو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے مگر کائنات کے امام کا طریقہ نہیں ہے، اس عمل پر اللہ سزا دے گا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس عمل پر مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی وہ اللہ کے ہاں عمل رد کر دیا جائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے اللہ کے رسول کے طریقے کی، جس صورت میں بھی ہوتا ہے، جس حالت میں بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، چاہے جس وجہ سے بھی، چاہے اپنے کسی مفتی و مولوی کی محبت میں، چاہے کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے، لیکن وہ اللہ کے رسول کے اگر طریقے کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر کر ہدایت سے محروم ہو جائے گا، ہدایت سے اس کا دامن خالی ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ گمراہی کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ رب کریم بھی اس سے بے پرواہ ہو کر اسے اور گمراہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ اس گمراہی کی وجہ سے جہنم اس کا ٹھکانہ ٹھہر جائے گا۔